الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں اور بھائیوں، سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان مبارک کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اہل کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر جہاں کہیں، اس سے عام طور پر بیوی مراد ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح اپنے آپ کو آگ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح اپنی بیوی کو آگ سے بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ جہنم کی آگ سے بیوی کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کی فکر ہے، اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کی بھی اصلاح کرو اور اس کی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ خود نماز پڑھتے ہو تو بیوی کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، خود روزہ رکھتے ہو بیوی کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دینا ہے، خود زکوٰۃ ادا کرتے ہو بیوی پر لازم ہے اس کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب دینی ہے۔ خود برے کاموں سے بچتے ہو، اپنی بیوی کو بھی بتانا ہے کہ برے کاموں سے بچنا ہے۔ خود جب اچھی صفات اختیار کرتے ہو تو اپنی بیوی کو بھی حکم دینا ہے کہ وہ بھی اچھی صفات اختیار کریں۔ خود بری باتوں سے بچتے ہو، اپنی بیوی کو بھی حکم دینا ہے کہ وہ بھی بری باتوں سے بچیں۔ اس لیے کہ عام طور پر آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بیوی رفیق حیات ہیں، یہ زندگی کا ساتھی ہیں۔ یہ زندگی کا ساتھی نہیں، یہ مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھی ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی یہ ساتھی آپ کے ساتھ رہیں گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں، زندگی کے اندر بھی اس کا تعاون آپ کے ساتھ ہے، زندگی کے اندر اس کا ساتھ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھ رہے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری ہے، اس کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر نگہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ راعن کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ راعن یہ چرواہے کو کہا جاتا ہے۔ چرواہے کو آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی بھیڑ بکریوں کی کیا کرتا ہے؟
دیکھ بھال کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اس لیے اس چرواہے کو راعی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انسان جو ہے وہ راعی ہے، چرواہا ہے، یعنی نگہبان ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہر انسان بھیڑ بکریاں چراتا ہے، مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک چرواہا بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور یہ اس کا فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کا خیال کرے، بھیڑیے سے اس کو بچائے، بھوک پیاس سے ان کو بچائے، ان کو چارہ دے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ اسی طرح ہر انسان کا فرض ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کی دیکھ بھال کرے، ان کی نگرانی کرے، ان کی نگہبانی کرے۔ چاہے بیوی ہے تو اس کی نگہبانی کریں، اولاد ہے اس کی نگہبانی کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، شاگرد ہے ان کی دیکھ بھال کریں۔ ان سب کی دیکھ بھال کرنا یہ ایک نگران، نگہبان اور ایک بڑے آدمی کی ذمہ داری ہے۔ تو بیوی اگر غلط کام کرتی ہے اس کو سمجھانا یہ آپ کا فرض ہے، آپ اس کی اصلاح کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کو وصیت کیا کرو، نصیحت کیا کرو، ان کو سمجھایا کرو، اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا کرو۔ عورتوں کے ساتھ ان بھلائی کے معاملے کے ساتھ پیش آنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا یہ آدمی کا فرض ہے۔ کہ جس طرح انسان اپنے آپ کو مصیبت سے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھی سردی سے گرمی سے بچاتا ہے۔ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، بیوی کو بھی سردی گرمی سے بچائے، اور ہر آدمی اپنی بیوی کو، بچوں کو سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ تو جس طرح دنیا کی جو آسائشیں ہیں ان کی فکر ہیں، اس کی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی آخرت جو ہے وہ بھی برباد نہ ہو، وہ بھی بہتر ہو جائے، وہ بھی سنور ہے۔ اور عام طور پر مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ مردوں کو دین سیکھنے کے موقع زیادہ ملتے ہیں بنسبت عورتوں کے، کہ ان کے لیے رکاوٹیں بہت ہیں، وہ دین کم سیکھ پاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر عورتوں کے اندر جو برائیاں نکل آتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس عورت کے اندر کمالات ہے تو پھر وہ کمالات بھی بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں، اور جب برائی آتی ہے تو وہ بھی بڑی خطرناک قسم کی برائیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے عورت کی دیکھ بھال کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی اصلاح کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بچپن سے اس کی تربیت آپ کریں عورت کی۔ اگر عورت کی تربیت بچپن سے نہیں کی گئی، آپ نے شادی کر لی، وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے، تو اب بحیثیت بیوی ہونے کے آپ اس کے شوہر ہے، بحیثیت شوہر کے آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کی تربیت کرے، اصلاح کرے، اس کو نیک کاموں پر لگا دیں، ورنہ تو وہ غیبت بھی کرے گی، چوری بھی کرے گی، وہ فضول خرچی بھی کرے گی، وہ آپ سے لڑے گی، جھگڑے بھی، گالم گلوچ بھی اختیار کرے گی، اور ہر وہ مذموم اور بری خصلت جو کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی۔ عورتوں کے اندر قناعت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، بس بازار کے اندر جو چیز دیکھ لی یہ چیز خریدنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری فلاں سہیلی کے گھر میں موجود ہے، یہ فلاں میری کزن کے گھر میں موجود ہے، یہ جو میری فلاں پڑوسی ہے اس کے گھر میں موجود ہے۔ تو یہ جو چیزیں وہ کسی کے گھر میں دیکھتی ہے، کسی کے پاس دیکھتی ہے، پھر وہ اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے یہ چیزیں مجھے بھی چاہیے۔ عام طور پر آپ دیکھ لینا، اگر ایک لڑکی نے کوئی جوڑا خرید لیا ہے 20,000 روپے اس کی قیمت ہے، تو دوسری لڑکی اپنے باپ سے شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ فلاں نے بھی تو اپنی بیوی کو 10,000 کا جوڑا دلا ہے، آپ بھی مجھے دلائیں۔ اس کے پاس 50,000 روپے والا موبائل ہے، آپ مجھے بھی دلائیں۔ اس قسم کے مطالبے پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ جن جن چیزوں کی گھر میں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے، اور شوہر سمجھتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے، بعض چیز ایسی ہوتی ہے گھر کے اندر ضروری ہوتی ہیں، اس لیے کہ مرد 24 گھنٹے گھر میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ عورت کو پتہ ہے کہ کون سا برتن ضروری ہے، کون سا کپڑا ضروری ہے، کس کس چیز کی گھر میں ضرورت پیش آتی ہے۔ جس چیز کی ضرورت گھر میں پیش آتی ہے مرد کو چاہیے کہ آسانی سے، حلال مال سے، قناعت کے ساتھ اس چیز کو مہیا کر سکیں۔ جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، اور بیویوں کو چاہیے کہ وہ اس کا مطالبہ نہ کریں۔ بعض اوقات بیویوں کے مطالبے بے جا ہوتے ہیں، اور بعض اوقات شوہر بھی بہت سخت ہو جاتا ہے۔
بعض شوہر تو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو خرچہ تک نہیں دیتے ہیں، صبح نکل گئے شام کو آئے، بچے جو ہے گھر میں پریشان ہیں، ان کو 10 روپے بھی نہیں ملتے۔ جو ان کی جائز ضروریات ہے وہ تو آپ پوری کریں یا پوری کرنے کی کوشش کریں، پوری نہیں ہو سکتی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، تو شوہر کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے، بیوی کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور جو مال دولت جو چیز اللہ نے بیوی کو دے دی ہے اس پر اس کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، شوہر کی قدردانی کرنی چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کو ساری زندگی کھلاؤ پلاؤ، ساری زندگی نعمتیں اس کو دو، مال دولت دو، اگر زندگی کے آخری کسی لمحے کے اندر کسی چیز کی کمی ہو گئی تو وہ یہ کہتی ہے میں نے آپ کے گھر میں کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ ساری عورتیں ایسی نہیں ہوتی ہے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب بھی کوئی برائی بیان کی جاتی ہے وہ سب کی بیان نہیں کی جاتی ہے، وہ عام طور پہ بعض کی بیان کی جاتی ہے، ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی ہے، ورنہ تو ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر گھر میں پریشانی ہوتی ہے۔ بہت ساری عورتیں بہت نیک ہوتی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ بہت مشقت کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، سلائی کا کام کرتی ہے، باسی روٹی کھا لیتی ہے، گزارا کر لیتی ہیں، ایسی عورتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جہاں کمی ہے ان کو ترغیب دی جاتی ہے۔ عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے فلاں آدمی کے گھر میں گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، مکان ہے، اس نے تو پلاٹ خرید لیا، آپ کے بھائی نے مکان خرید لیا آپ نے نہیں خریدا ہے، اس نے گاڑی لے لی آپ نے گاڑی نہیں لی، اس نے 2 مکان لے لیا آپ کا 1 مکان ہے، آپ اور محنت کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے لوگوں پر نظر ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، مال نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ یہ سوچیں ایسے بھی لوگ ہیں ان کو کھانے کا نہیں ملتا ہوگا، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو دونوں پاؤں سے معذور ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہوں گے، آپ ان کی طرف دیکھیں۔ اور دین کے معاملے میں آپ یہ دیکھیں کہ کون حافظ بن رہا ہے، کون عالم بن رہا ہے، کون 5 وقت نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، کون جو ہے فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھ رہا ہے۔ بعض خواتین ہوتی ہیں ان کی عادت ہوتی ہے وہ نفلی روزے بہت رکھتی ہیں، ذکر بہت کرتی، تسبیحات بہت کرتی ہیں، تو جو عورتیں عبادت میں آگے بڑھتی ہیں دوسری عورتوں کو چاہیے وہ اپنے سے آگے بڑھنے والی عورتوں پر نظر رکھیں۔ دنیا کے معاملے میں اگر آپ اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھیں گے، اس کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی کی کوشش کریں گے، اولاً تو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر آپ نے گاڑی حاصل کر لی پھر آپ سوچیں کہ اس سے بھی اچھی گاڑی لے لوں، اب یہاں پر مکان ہے تو گلشن اقبال میں لے لوں، گلشن اقبال میں لے لیے تو ڈیفینس میں لے لوں، یہ تو خواہشات پوری تو نہیں ہوتی ہیں، تو آپ عاجز ہو جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، آپ کا سکون برباد ہو جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر راحت آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن دین کے معاملے میں جب آپ دیکھیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کوشش کریں کہ میں تہجد بھی شروع کر دوں، فلاں شخص فرض روزے پورے رکھتا ہے میں نفل روزے بھی اس کے ساتھ رکھنا شروع کر دوں، فلاں عورت روزانہ وہ 1 سپارے کی تلاوت کرتی ہے میں 2 سپاروں کی تلاوت شروع کر دوں، فلاں عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کی اتنی دیکھ بھال کرتی ہے میں اس سے بھی زیادہ دیکھ بھال کروں گی۔ لیکن ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں جو نا دین کے معاملے میں تو نیچے کے لوگوں کو دیکھتی ہیں، بھائی فلاں آدمی تو اس نے تو نماز پڑھی نہیں، میں نے تو پھر بھی ظہر کی نماز تو پڑھ لی ہے، عصر تو پڑھ لی ہے، میں تو اس سے اچھی ہوں۔ اور دنیا کا معاملہ جب آتا ہے تو پھر ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں جو ہم سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ اصول یاد رکھنا کہ دین کے معاملے میں آپ نے اپنے سے اوپر والے انسان کو دیکھنا ہے، اور دنیا کے معاملے میں آپ نے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اس کو تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، آپ کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن دین کے معاملے میں آپ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو عورتوں کے اندر قناعت جو ہے یہ اس کا مادہ بہت کم ہوتا ہے، صبر اور شکر کا مادہ جو ہے بہت کم ہوتا ہے۔ 2 عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہے کہ جب عورتیں آپس میں بیٹھ جاتی ہے تو زیادہ تر غیبت ان کے ہاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں یہ گننے لگ جاتی ہیں، خوبیاں تو بہت ہی کم گنتی ہوگی، خامیاں جو ہے شروع کر دیتی ہیں۔
تو دو عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی تھیں. ایک نے دوسری سے پوچھا کہ آپ کی جو بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، داماد کا رویہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسا ہے؟ خرچہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ داماد آپ کے گھر کچھ لے کر آتا ہے کہ نہیں لے کر آتا؟ آپ کی بیٹی کو وقت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس نے کہا کہ میرا داماد تو بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، میری بیٹی کی بہت خیال کرتا ہے، وہ پیسے بھی دیتا ہے، خرچہ بھی دیتا ہے، گھومنے پھرنے بھی لے کے جاتا ہے، شادی کے بعد ہنی مون بھی اس کو کرایا، ساری چیزیں اس کو دیتا ہے، کسی قسم کی اس کو پریشانی نہیں ہوتی. میری بیٹی جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے اس کا شوہر وہ چیز اس کو پوری کر کے دے دیتا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ کی جو بہو آئی ہے بہو کیسی ہے؟ کہ بہو، اس نے تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا. پہلے میرا بیٹا جیسے ہی کام سے آتا تھا 2 گھنٹے میرے ساتھ بیٹا رہتا تھا، اب جب سے اس کی شادی کرائی ہے بس وہ تو میرا منہ ہی نہیں دیکھتا، میری شکل ہی نہیں دیکھتا. پہلے پوری تنخواہ مجھے دے دیا کرتا تھا، اب سارے پیسے جو نا بیوی کو دے دیتا ہے. میرے بیٹے کو تو میری بہو کھا گئی ہے، سارے پیسے سسرال میں خرچ کرتا ہے، بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ ماں کو پوچھتا ہے نہ ماں کی دیکھ بھال کرتا ہے، بس بیوی ہی کی فکر ہے اس کو ہمیشہ. یعنی جہاں اس کی بیٹی کی بات آتی ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، شوہر اس کا اچھا خیال کرتا ہے تو بہت خوش ہوتی ہے. لیکن جب اس کا بیٹا اس کی بہو کی خیال کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کا خیال کرتا ہے، تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ فرق ہے، یہ امتیاز ہے. اسی کو تو ظلم کہا جاتا ہے، عدل اس کو نہیں کہتے ہیں. عدل یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے یہ کہیں کہ بہو کے ساتھ اس طرح چلنا جس طرح اس کے حقوق ہیں، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنا اور بیوی کے بھی حقوق ادا کرنا، اور داماد کے متعلق بھی اس کا یہ خیال ہونا چاہیے، اس کو بھی اس کی ترغیب ہونی چاہیے کہ آپ بالکل میری بیٹی کے ہو کر نہیں رہنا، آپ کے ماں باپ بھی ہیں، ان کا بھی خیال کرنا، میری بیٹی کا بھی خیال کرنا، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنا، بیٹی کے بھی حقوق ادا کرنا. تو یہ چیز ہے کہ عورتوں کے اندر اس قسم کی باتیں موجود ہوتی ہیں، غیبت کرنے بیٹھ جاتی ہیں. جب بھی 2 عورتیں دیکھ لو، وہ کبھی دین کا مذاکرہ نہیں کرے گی، دین کی باتیں آپ ان سے بہت کم سنیں گے. زیادہ تر آپ سنیں گے تو آپ ان سے غیبت سنیں گے، فلاں عورت نے ایسا کیا، فلاں عورت نے ایسا کیا. خود بھی گناہ گار ہوتی ہے، دوسروں کو بھی گناہ گار کر دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت کا سننا بھی گناہ ہے، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بڑھ کر ہے. یہ مطلب نہیں کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے مشکل کام ہے، یہ مطلب نہیں ہے. غیبت کا جو گناہ ہے وہ زنا کے گناہ سے بڑھ کر ہے، اس کا وبال وہ زنا کے وبال سے بھی بڑھ کر ہے. یہ مطلب نہیں کہ زنا کا گناہ بہت معمولی، زنا کبیرہ گناہ ہے، اور اتنا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ صرف زنا سے نہیں بلکہ وہ ان اسباب سے بھی منع کرتا ہے جو اسباب انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی اجنبی عورت ہے، اس کے ساتھ ایک آدمی میل ملاپ رکھتا ہے، تنہائی کے اندر اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب ناجائز ہے. یہ وہ اسباب ہے جو انسان کو زنا کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا، زنا تو کرنا ہے ہی نہیں، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا. اور عورتوں کے اندر جو سب سے بڑی خرابی پائی جاتی ہے وہ شرک کی خرابی ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا شرک مردوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھول کی طرح خوبصورت، 1-2 سال کے بچے ہوتے ہیں، ماں جب ان کو نہلاتی ہے، ان کو صاف کرنے کے بعد، نہلانے کے بعد، خوبصورت کپڑے پہنانے کے بعد یہاں پر سرمے سے نشان لگا دیتی ہیں. آپ ان سے پوچھو یہ نشان کیوں لگاتی ہیں؟ تو مائیں کہتی یہ سرمے کا نشان ہم نے اس لیے لگایا ہے تاکہ یہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے. یہ شرک ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے، چھوٹے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں 2-3 ہفتوں کے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کے داغے باندھتے ہیں اور اس میں کوئی چیز پروئی گئی ہوتی ہے، وہ اس میں جو ہے کیا ہے ہاتھ میں ڈال دی. کیوں پہناتے ہیں؟ تاکہ یہ بچہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے. یہ شرک ہے.
اولاد اللہ دیتا ہے، اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جیسے ہی اولاد پیدا ہوتی ہے تو یہ عورتیں کہتی ہیں یہ اولاد مجھے اللہ نے نہیں، یہ میں فلاں جگہ پر گئی تھی، فلاں مزار پہ گئی تھی، وہاں میں نے منت دی تھی، یہ اس کی وجہ سے مجھے اولاد ملی ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بوڑھے ہو گئے، اتنا بڑھاپا ہے، خود فرماتے ہیں اللہ میرے سر کے اندر تو بال ہی سارے سفید ہو گئے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے جسم کی جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئی ہے، مجھے تو اولاد کی کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ سے دعا کی، اس بڑھاپے کے اندر زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کے اندر کس سے اولاد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ پیغمبر سے بڑا ولی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہر پیغمبر ولی ہوتا ہے، ہر ولی پیغمبر نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، ولایت بھی ہوتی ہے، نبوت بھی ہوتی ہے۔ پیغمبر جو ہوتا ہے نبی بھی ہوتا ہے، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے۔ اور جو صرف ولی ہو وہ پیغمبر نہیں ہوتا، وہ نبی نہیں ہوتا۔ ولی کے اندر ایک بات ہوتی ہے، ولایت ہوتی ہے، نبی کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، ولایت بھی ہوتی ہے، نبوت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کا مقام ولی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بلکہ میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائے وہ کسی ایک پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا رتبہ ہے نبی کا۔ نبی جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ مجھے اولاد دیں۔